بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالقرنین حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کی اہم جو خبریں ہیں وہ یقیناً مین جو خبر ہے وہ تو اب تک پہنچ چکی ہوگی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا ہے۔ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ الیکشن نہیں کرائے جا سکتے اور الیکشن ہوں گے 8 اکتوبر کو، اس پر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جو ہے اب اپنا آج فیصلہ سنایا ہے، اور فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر الیکشن جو ہے وہ 14 مئی تک کرا دیا جائے، اور 10 اپریل تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ آپ فنڈ جو ہے وہ حاصل کریں، اور فنڈز کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور الیکشن کمیشن کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر فنڈز اور سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی آپ سے تعاون نہیں کرتا تو عدالت سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، اور فوج، رینجر اور دیگر اداروں کی مدد جو ہے وہ فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ فراہم کیا جائے، یہ حکومت کو دیا گیا ہے۔ لیکن اب اس سے جو ہے اس فیصلے کے بعد رد عمل جو ہے یقیناً جو ہمیں نظر آ رہا تھا وہی رد عمل ہے، وہ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے، اور وفاقی کابینہ نے یہ خبر بھی ذرائع سے چلوائی ہے۔ ابھی پریس ریلیز آنا باقی ہے، اس میں پھر کلیئر ہوگا، پر خبر جو بھجوائی گئی وہ یہ بھجوائی گئی کہ وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے، یعنی کہ حکومت نے واضح طور پہ الیکشن کرانے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا یہ بڑا اہم سوال ہے۔ صاف ظاہر ہے ایک چیز تو واضح ہے کہ اگر عدالت کے حکم پر اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو سیدھی توہین عدالت ہے۔ اب توہین عدالت کے کون کون مرتکب ہوتے ہیں یہ بڑا اہم سوال ہوگا، کیونکہ اس میں الیکشن کمیشن اگر عدالت کو یہ بتاتا ہے کہ جی مجھے فنڈ نہیں فراہم کر رہے، مجھے سیکیورٹی نہیں فراہم کر رہے، تو الیکشن کمیشن کو یہ بھی بتانا پڑے گا۔ یقیناً عدالت پوچھ بھی سکتی ہے کہ نام بتائیں کس کس نے آپ کو انکار کیا ہے۔ جو انکار کرے گا ان سب کے نام آئیں گے سپریم کورٹ میں، اور سب کے اوپر توہین عدالت نافذ ہوگی، توہین عدالت عائد ہوگی، اور اس کے تحت سزائیں بھی یقیناً ہوگی اگر اس پر عمل درآمد نہ ہوا۔ یہ فیصلہ اب ٹکراؤ جسے ہم کہتے ہیں وہ حتمی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئین کے اوپر عمل درآمد کرائے گی، اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کے اوپر عمل درآمد نہیں کرائے گی۔ یہ جو پھڈا ہے یہ اب اس سچویشن تک پہنچ چکا ہے کہ کسی بھی وقت جو ایک چنگاری ہے وہ ایک بہت بڑی آگ میں بدل جائے گی۔ اور یہ بتا دوں کہ آگ کا جو دائرہ کار ہے وہ اس دفعہ پھیل جائے گا اگر صورتحال کو کنٹرول نہ کیا گیا۔ اور یہ میں بتا چلوں کہ یہ نون لیگ کی پرانی خواہش تھی کہ یہ صورتحال اس ملک میں پیدا ہو، سیکیورٹی ادارے آمنے سامنے آ جائیں، اور وہ صورتحال ہو چکی ہے۔ اب سیکرٹری ڈیفنس اگر کہتے ہیں جی ہم نہیں دیتے تو سیکرٹری ڈیفنس جو ہے وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا یہ آپ کو ہی پتہ ہے کہ ایسے حالات میں کیا ہوتے ہیں۔ لیکن وہ ماضی، وہ حالات اور تھے، وہ وقت اور تھا، وہ حالات اور تھے، اب کچھ اور ہے۔ اب لوگوں کی سوچ بھی تبدیل ہو چکی ہے، یہ بھی فرق پڑا ہے، لوگوں میں شعور بھی آ چکا ہے۔ تو صورتحال جناب گمبھیر ہے، اور اب مریم نواز نے یہ جناب ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جی وفاقی کابینہ کی جانب سے فیصلے کو مسترد کر دینا کافی نہیں ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ریفرنس دائر کیا جائے ان ججز کے خلاف، اور اہم جو بات ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو بھی سپریم کورٹ نے اڑا دیا ہے۔ آج ہی جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا، اور اس بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو کہ ایک حافظ قرآن
اسٹوڈنٹ کے معاملے پر فیصلہ تھا اور اس میں جو فیصلہ دیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اس فیصلے کو ٹوٹلی اڑا دیا ہے۔ تو معاملات ایسے لگ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی ایکشن جو ہے وہ بھی متوقع ہے، اور جو رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی کو ہٹانے کا اسٹیبلشمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، چیف جسٹس نے عشرت علی رجسٹرار کو چارج چھوڑنے سے روک دیا ہے۔ یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، چارج چھوڑنے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ کلیئر میسج ہے کہ آپ یہ بھی کام نہیں کر سکتے کہ آپ نے جسٹس قاضی عیسیٰ کے لیٹر کے اوپر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے جو کہ غلط کیا ہے، یہ دائرہ اختیار میں نہیں آتا، اور انہوں نے بھی اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا، بجائے اس کے کہ وہ چیف جسٹس کو خط لکھتے، اور انہوں نے سیکرٹری کیبنٹ اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو خط لکھ دیا ہے جو کہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، اور انہوں نے رول کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ تمام انتظامی معاملات رجسٹرار کے یہاں تعیناتی اور اس یہاں سے بھیجنا، یہ سب اختیارات چیف جسٹس کے ہیں۔ تو انہوں نے ابھی سے چیف جسٹس کے اختیارات جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی اپنی جو چیف جسٹس آنے والی وہ بھی اب خطرے میں اب نظر آئے گی، کیونکہ حالات اب وہ لگ نہیں رہے۔ اب سپریم کورٹ بھی آج کے فیصلے سے واضح طور پر ہے، سپریم کورٹ بھی اب کسی اور موڈ میں ہے، اب وہ بھی نظریہ ضرورت کے تحت چلنے والے احکامات یا چلنے والے جو حالات ہیں ان کے تحت وہ بھی اب نہیں چلنے لگی، وہ اب آئین اور قانون کے تحت جو ہے کام کرنے لگی ہے، اور یقیناً یہ کام اگر یہ شروع ہوا تو اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا۔ ناظرین، یہ تھی تازہ ترین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔